الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما کان مثل اجرہ الصائم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آمد سے ہے۔ آج شام رمضان المبارک سن 1441 ہجری شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح کاروبار کے سیزن ہوتے ہیں تو رمضان المبارک اسی طرح نیکیوں کا، مغفرت کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک سیزن ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کو دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ اس مہینے میں عبادت کر کے پورے سال کی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک جیسے گزرا ایسے ہی پورا سال گزرے گا۔ یہ اللہ کی رضا میں گزرا تو سال پورا اللہ کی رضا میں گزرے گا، اور اگر یہ خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی میں گزرا، غلط کاموں میں گزرا، تو پھر پورا رمضان المبارک گزرنے کے بعد پورے سال کی امید بھی ایسی ہی رکھے۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں کسی بندے نے اللہ پاک کو راضی کر کے منا لیا اور رمضان کی کسی گھڑی میں بھی اس نے اللہ سے مغفرت پا لی تو وہ اسلام، شریعت، قرآن، خدا اور رسول کی نظر میں کامیاب انسان ہے۔ اور جس نے رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا تو ایسا بندہ شریعت کی نظر میں ناکام انسان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ والدین کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکے، اس نے اپنا جنت لینے کا آپشن ضائع کر دیا۔ کسی کے گھر میں بوڑھے والدین ہوں تو یہ بچوں کی خوش قسمتی یا بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ خوش قسمتی تب ہے جب وہ ان کی خدمت کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں، اور بدبختی تب ہے جب وہ ان کی نافرمانیوں پہ لگے رہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ یہ کرونا وائرس ہمارے اوپر، مسلمانوں پر ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کرونا نے کئی چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں جو ہم نے زندگی میں ایکسٹرا شیلے، فضول چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ دیکھو آج کل بارات کے بغیر بھی شادیاں ہو رہی ہیں نا، یہ منگنی اور مایوں اور مینڈی اور مہندی کے بغیر بھی تو شادیاں نکاح پا رہی ہیں نا، انجام ہو رہی ہیں۔ یہ بڑے بڑے ولیمے اور دکھلاوا اور نام اور نمود اور شادی ہالز اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات اس کے بغیر بھی ہو رہے ہیں نا۔ وہی مسنون طریقہ، وہی گواہ اور وہی حق نکاح اور وہی اقمار اور وہی چھوٹا سا ولیمہ، چلو جی بسم اللہ۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے جب نکاح آسان ہوگا تو گناہ اور زنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اسلام کی مانگ ہے، اسلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، خواہش یہ ہے مذہب اسلام کی کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ وہ آج چھوڑ دیا نا ہم نے۔ اللہ نے عورت کو منہ چھپانے کا حکم دیا ہے، اس بیماری نے مردوں کے منہ چھپا دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں دن میں 5 وقت آپ ہاتھوں کو دھوئیں، تو اللہ نے تو 5 وقت ہاتھوں کو دھونے کا حکم قرآن کریم میں دیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو کا حکم تو قرآن کریم کی آیات میں مینشن ہے، تو ہم پہلے وہاں سے دیکھ لیتے بھئی احتیاط کریں، احتیاط۔ وہی احتیاط تو آج کل ساریاں ہو رہی ہیں، تو اس نے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اب فرصت کے دن ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت کا مال جو ہوتا ہے نا وہ مفت کا ملتا ہے، وہ کمانا نہیں پڑتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی برکات سے وہ مال ملتا ہے، تو مفت کا مال تو لوگ ویسے ہی لیتے ہیں نا۔
تو فرمایا یہ فرصت ہے نا، یہ مشغولیت سے پہلے تمہارے لیے غنیمت کی طرح اس کو لے لو، تو اس فرصت کو اللہ کو راضی کرنے، فرصت میں اللہ کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہو رہا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پہ صحابہ کرام کو تیار کرتے، ترغیب دیتے کہ آپ نے اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس مہینے کے اندر آپ نے کون سے کام سر انجام دینے ہیں، کون سی چیزوں سے بچنا ہے، اور اس مہینے کے آخر پہ اللہ آپ کو کیا انعام دیں گے، کون سا اکرام کریں گے، کون سی چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کیا آپ کو چیزوں کی پناہ اللہ سے مانگنی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے پہلے اللہ کے رسول کے الفاظ مبارک پڑھتا ہوں۔ حضور کے الفاظ میں برکت ہے، رسول اللہ کے الفاظ میں ایسی برکات ہے جس سے بندے کی ایمانی سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، توجہ رکھنا۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن میں ہمیں یوں نصیحت فرماتے۔ آج شعبان 1441 کا آخری دن ہے، کیا فرماتے؟ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، یہ جو آپ پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ مبارک شہر فیہ لیلۃ، اس مہینے کی 30 راتوں میں ایک رات ایسی آ رہی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے آپ عبادت کے لیے ٹھہرے رہیں اس سے بھی بہتر ہے اگر اس ایک رات آپ عبادت کر لیں۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے روزے کو اللہ پاک نے مسلمانوں پہ فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ اس میں تراویح بھی ہے اور تہجد بھی ہے اور نوافل بھی ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، عام مہینوں میں نفل پڑھتے تھے تو ثواب نفل کا ملتا تھا، اس مہینے میں نفل ادا کرو گے اللہ نے وعدہ کیا ہے ثواب فرض کی ادائیگی والا عطا فرمائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض کی ادائیگی کرے گا، عام مہینوں میں 70 فرضوں کی ادائیگی پر جو ثواب ملتا تھا یہاں ایک فرض کی ادائیگی پر ثواب ملے گا۔ رمضان کی نمازوں پر تو ثواب ہے ہی، رمضان المبارک میں روزہ بھی تو فرض ہے نا، اس ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر، اور حدیث پاک اور آیات قرآنیہ کے مطابق ایک نیکی کا اجر 10 گنا، پھر اخلاص زیادہ ہو تو اور بھی بڑھ جاتا ہے، تو 70 کو 10 سے ضرب دیں تو آپ کو ایک روزے میں 700 روزوں کا ثواب۔ اگر اخلاص بڑھ گیا ہے اور اس میں نیکیاں ہی نیکیاں چل رہی ہیں تو لاکھوں کروڑوں ثواب مل جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اس مہینہ میں دل کو بڑا رکھنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تکلیف پر صبر کر لینا۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، تمہارا اس مہینے میں صبر کرنا ہوگا، اللہ اعلان فرما رہے ہیں میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ غم خاری کا ہے۔ خاری یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مصدر ہے خوردن، کھانا۔ غم خاری، کسی کے غم کو کھا جانا، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی آپ اس کے غم کا ایسا علاج کریں کہ گویا غم ختم ہو گیا ہے، وہ رہا ہی نہیں ہے، اس کا تو غم کھا لیا گیا ہے۔ نمبر 2، غم خاری کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے
وہ کیا ہے؟ جب بندہ کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم میں جاتا ہے. کہا اپنے بھائی کی تکلیف کو ایسے محسوس کرو تمہارا پورا جسم اس کی امداد میں لگ جائے. یہ بھی غم خواری ہے. وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا حالت ایمان والا آدمی خوشخبری پالے کہ مؤمن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. فِيهِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، اگر ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرایا جائے گا، كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس آدمی نے جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا، اس نے اللہ سے گناہوں کی معافی کی سرٹیفکیٹ بھی پالی اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرایا. کیا مانا؟ جو جہنمی ہوتے ہیں جہنم کا رجسٹر بنا ہوا ہے، فرشتہ اس میں پکا نام لکھ لیتا ہے. فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کو افطاری کرا لی، اس رجسٹر سے نام ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا، افطار کرانے والے کے ثواب سے کچھ نہیں نکالا جائے گا، اللہ اس افطار کرانے والے کو اپنی طرف سے ثواب عطا فرمائے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ میں چند غربا بیٹھے تھے، ان غریبوں کی ایک آواز اٹھی کہ یا رسول اللہ ایک سوال بھی حل فرماتے جائیں. بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ کہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں کچھ بندے جن کی ہڈی پسلی کمزور ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا لیں، اس کی افطاری پارٹی میں سیلیبریٹ کریں وہ پارٹی اور اس کو افطار پارٹی میں بلا لیں. ہمارے لیے کون سا پیکج ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمانے لگے یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ پاک یہ ثواب تب بھی عطا فرمائیں گے من فطر صائما علی تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا دانہ ہے اللہ پھر بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی ایک کھجور سے آپ نے افطاری کرا دی. او شربت ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہیں ہے. او مزقۃ لبن، کہا لسی کا ایک گھونٹ کیوں نہیں ہے. یہ عرب کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. وَهُوَ شَهْرٌ، میرے صحابہ اللہ نے ایسا مہینہ تمہیں دیا ہے، اولہ رحمتن، اس کے پہلے 10 دنوں میں آسمان سے تمہارے اوپر رحمتیں برستی ہیں. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ میں تمہارے گناہوں کی معافیاں تمہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرے عشرے میں اللہ جہنم سے آزادیاں شروع فرما دیتے ہیں. من خفف عن مملوکه فیہ غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، کسی بندے نے اپنے نوکر، اپنے غلام، اپنے کام کرنے والے پر بوجھ اس مہینے میں ہلکا کر لیا، کم بوجھ ڈالا، تنخواہ کم نہیں کی، لفظ سمجھنا، اس پر اس کی ڈیوٹی کو کم رکھا، اجرت وہی رکھی. فیہ غفر اللہ، اللہ اس مالک کے گناہ کو معاف کریں گے. وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیں گے. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعٍ، کہا بیٹا 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. 4 خصال، خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں وہ ہیں جس کی کثرت آپ نے کرنی ہے، ان سے اللہ راضی ہوگا. وخصلتین لا غناء بکم عنہما، اور 2 چیزیں وہ ہیں جس کی طرف تمہیں اتنا زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پھر بھی ہیں. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وہ 2 پوائنٹس، 2 کام جن سے تم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے. فَشَهَادَةُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ،
اور اللہ سے معافی اور استغفار ہے. لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی ہے اور استغفر اللہ کی کثرت بھی ہے. اور وہ دو چیزیں جس سے تمہیں کسی قسم کا غنا اور چھٹکارا نہیں ہے. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وہ اللہ سے آپ نے جنت کو طلب کرنا ہے. وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. لا الہ الا اللہ پر ایمان اور اس کی کثرت، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنے کی کثرت، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کا یہ چار چیزیں ہیں، اس کی کثرت کیا کرو. کثرت کسے کہتے ہیں؟ لا یعد ولا یحصی، ان لمیٹڈ، جس کو گنا نہ جا سکے. ضروری نہیں ہم اس کو تسبیح پر گن کے کریں، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے افطاری سحری ہر وقت اللہ پاک سے ان چاروں چیزوں کی کثرت کی جا سکتی. ومن سقا صائما، افطاری کرانے والے کی بات علیحدہ تھی اور یہ صرف پانی پلانے کی بات ہے. فرمایا جس نے پانی پلایا کسی روزے دار کو، سقا اللہ من حوضی شربتن، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو اللہ محفوظ فرمائے. لفظوں سے جو مطلب سمجھ آ رہا ہے وہ میں آسان لفظوں میں تشریحاً ایک بات سمجھانے لگا. افطاری کی بات پہلے گزر گئی. یہ پانی پلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پانی پلانے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں بھی کام میں ہاتھ بٹا لیا کرو. ضروری نہیں ہے میری ماں جا کر کولر بھرے گی، ضروری نہیں ہے اس گھڑے کو میری بہن نے جا کر بھرنا ہے. وہ جگ میں بھی تو رکھ سکتا ہوں نا دسترخوان پہ، وہ گلاس میں بھی تو رکھ سکتا ہوں، اس میں مدد میں بھی تو کر سکتا ہوں. یہ ہے پانی پلانا. اس پانی پلانے میں مدد ہماری ہوگی. سقا اللہ من حوضی شربا، فرمایا اللہ میرے حوض کوثر تو تمہیں پانی پلائیں گے. کیا مطلب؟ حوض کوثر پہ تو دنیا ہوگی، لیکن یہ بندہ جب حوض کوثر پہ آئے گا ایک خصوصی پروٹوکول سے آئے گا، ایک خداوندی پروٹوکول سے آئے گا، ایک خاص اعزاز اور اکرام سے آئے گا. کیوں؟ اس نے میرے بندوں کی روزوں کی وجہ سے عزت کی تھی، آج اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہے. اس کا خاص روٹ لگے گا، ایسے نہیں آئے گا. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا. فرمایا حوض کوثر سے پانی پینے والا وہ خوش قسمت ہوگا جنت جانے تک پیاسا نہیں ہوگا. میرے دوستو، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ فرامین ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن میں 29 شعبان کو صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور ترغیب دیتے تھے. ہم اسے سنیں، اسے سمجھیں اور گھر تک جا کر پہنچائیں. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.